بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ابتدائی قواعد النحو کا سبق نمبر 5 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جملے کی اقسام ہم پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں کہ مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ یہاں جملے کی دو اعتبار سے تقسیم کی جاتی ہے۔ جملے کو دو اعتبار سے ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، ذات کے اعتبار سے اور مفہوم کے اعتبار سے۔ ذات کے اعتبار سے جملے کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ اب جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا رکن اسم ہو اور دوسرا چاہیں اسم ہو یا فعل ہو، جیسے اللہ خالقنا، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ خلقنا، اللہ ہمیں پیدا کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں اللہ خالقنا، اس کا پہلا رکن جو ہے یہ اسم ہے، تو یہ کیا ہے؟ مبتدا، اور دوسرا کہلاتا ہے خبر۔ ان دونوں کے اندر پہلا رکن اسم ہے، تو انہوں نے بتایا کہ پہلا رکن، پہلا جملہ اگر اسم ہو تو کیا ہوگا؟ وہ جملہ اسمیہ ہوا۔ دوسرا چاہے رکن ہو یا فعل ہو، اس کا پہلا رکن مبتدا اور دوسرا خبر کہلاتا ہے۔ اور جو دوسری قسم ہے وہ ہے جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا رکن فعل ہو، دوسرا اسم ہو، جیسے قرأ حامد کتابا، حامد نے کتاب پڑھی، تو قرأ یہ فعل ہے، حامد اسم ہے، اس کی علامت اس میں تنوین ہے جو ہم نے علامتیں پڑھی ہیں۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا رکن فعل ہو، خواہ دوسرا اسم ہو، جیسے قرأ حامد کتابا، حامد نے کتاب پڑھی۔ یہ ہوئی ذات کے اعتبار سے۔ ذات کے اعتبار سے جملے کی دو قسمیں ہوں گی، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ وہ جس کا پہلا رکن اسم ہو، اور جملہ فعلیہ وہ جس کا پہلا رکن فعل ہو۔ اب مفہوم کے اعتبار سے دیکھ لیجیے۔ مفہوم کے اعتبار سے جملے کی دو قسمیں ہیں، ذات کے اعتبار سے بھی دو ہیں اور مفہوم کے اعتبار سے بھی دو قسمیں ہیں۔ یہ کون کون سی ہیں؟ جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ جملہ اس کی کیا بولتے ہیں؟ ذات کے اعتبار سے جملہ اسمیہ فعلیہ ہیں، اور مفہوم کے اعتبار سے جملہ خبریہ انشائیہ۔ ٹھیک ہے، جملہ خبریہ اب ہم جانتے ہیں۔ جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس میں کسی بات کی خبر دی گئی ہو، اس میں سچ اور جھوٹ کا امکان ہو، جیسے زید عالم، زید عالم ہے، جاء علی، علی آیا۔ تو اس میں یہ زید عالم ہے، یہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے اور سچ بھی ہو سکتا ہے، اس میں جھوٹ کا بھی امکان ہے، سچ کا بھی امکان ہے۔ دوسری مثال ہے جاء علی، علی آیا، تو اس میں جھوٹ بھی ہو سکتا ہے اور سچ بھی ہو سکتا ہے۔ جملہ فعلیہ جس میں کسی بات کی، جملہ خبریہ جس میں کسی بات کی خبر دی گئی ہو، اس میں جھوٹ اور سچ کا امکان ہو، یعنی بتانے والا جھوٹا بھی ہو سکتا ہے اور سچا بھی ہو سکتا ہے۔ اب جملہ انشائیہ جو دوسری قسم ہے مفہوم کے اعتبار سے، جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس میں کسی چیز کو وجود میں لانا مقصود ہو، سچ اور جھوٹ کا اس میں دخل نہیں ہوتا، جیسے اطلب العلم، علم حاصل کرو۔ اس میں کسی طرح کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، اس مثال میں علم حاصل کرنا مطلوب ہے، سچ یا جھوٹ کا اس میں دخل نہیں ہے۔ جملہ انشائیہ کی اقسام۔ جملہ انشائیہ کی مندرجہ ذیل 10 قسمیں ہیں، یہاں پر انہوں نے 10 قسمیں بتائی ہیں۔ نمبر 1 امر، جیسے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ نمبر 2 نہیں، جیسے لا تحزن، تو غم نہ کر۔ نمبر 3 استفہام، جیسے حل ذہب سعد، حل ذہب وہ گیا، سعد سعد، حل ذہب سعد سعد گیا، اور حل ذہب سعد کیا سعد گیا، استفہام ہے نا۔ نمبر 4 پر ہے تمنی، یعنی خواہش کرنا،
جیسے لیت الطعام لذیذ، کاش کھانا مزیدار ہوتا، لیتا کاش، الطعام کھانا، لذیذ لذیذ مزیدار، کاش کھانا مزیدار ہوتا۔ نمبر 5 پر ہے ترجی، ترجی مطلب امید کرنا، جیسے لعل خالد ناجح، لعل خالدا ناجح، امید ہے کہ خالد کامیاب ہونے والا ہے، لعل امید ہے، خالدا خالد، ناجح کامیاب، کامیاب ہونے والا۔ نمبر 6 پر ہے عقود، جیسے بیعتو اشتریتو، بیعتو میں بیچتا ہوں، اشتریتو میں خریدتا ہوں۔ نمبر 7 پر ہے ندا، جیسے یا حامدو، اے حامد، یا انسانو، اے انسان، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 8 پر ہے عرض، درخواست کرنا، جیسے الا تنزل بنا، آپ ہمارے ہاں تشریف کیوں نہیں لاتے، کہ آپ ہمارے ہاں تشریف نہیں لائیں گے۔ نمبر 9 پر ہے قسم، جیسے واللہ، اللہ کی قسم۔ نمبر 10 پر ہے تعجب، جیسے ما اکرم حامدن، حامد کس قدر سخی ہے، اکرم بحامد، حامد کتنا سخی ہے۔ وضاحت، نمبر 6 کی وضاحت کر رہے ہیں۔ بعتو اور اشتریتو بطور خبر استعمال ہوں تو اس وقت یہ جملہ خبریہ ہوں گے۔ مثلا کوئی کہے اشتریتو ھذا الکتاب ب20 روبیۃ، اشتریتو میں نے خریدی، ھذا الکتاب اس کتاب کو، ب20 روبیۃ 20 روپے کے عوض، میں نے یہ کتاب 20 روپے کے عوض خریدی، تو یہ اس وقت میں کیا ہوگی، جملہ خبریہ ہوگی۔ آئیے سوالات و تدریبات دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے جملہ اسمیہ اور فعلیہ کی تعریف اور مثال ذکر کریں۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا رکن اسم ہو، خواہ دوسرا اسم ہو یا فعل ہو، جیسے اللہ خالقنا، اللہ خلقنا۔ جملہ فعلیہ کی تعریف، جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا رکن فعل ہو، دوسرا اسم ہو، جیسے قرأ حامد کتابا، حامد نے کتاب پڑھی، مثال ہو گئی۔ اور دوسرا سوال ہے مفہوم کے اعتبار سے جملے کی کتنی قسمیں، ہر ایک کی تعریف ذکر کریں۔ مفہوم کے اعتبار سے بھی 2 قسمیں ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ ہر ایک کی تعریف ذکر کریں۔ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس میں کسی بات کی خبر دی گئی ہو اور سچ اور جھوٹ کا اس میں امکان ہو، جیسے زید عالم، زید عالم ہے، جاء علی، مثال ہو گئی۔ اب جملے کی مفہوم کے اعتبار سے جو دوسری قسم ہے وہ ہے جملہ انشائیہ، وہ جملہ ہے جس میں کسی چیز کو وجود میں لانا مقصود ہو، سچ اور جھوٹ کا اس میں امکان نہیں ہوتا، جیسے اطلب العلم، علم حاصل کرو، واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اور بھی جو 10 مثال ہے، کوئی بھی آپ مثال دے سکتے ہیں 10 اقسام میں سے جملہ انشائیہ کی۔ قوسین میں دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ سے خالی جگہ پر کریں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، جس جملے کا پہلا رکن فعل ہو اسے کہتے ہیں، یہاں میں سے اس میں سے آپ اٹھا لیجئے، اسے کہتے ہیں جملہ فعلیہ، صحیح۔ اللہ احد، 2 نمبر پر ہے اللہ احد، اس کے سامنے دیکھیں اللہ احد جملہ اسمیہ کی مثال ہے۔ اس کے آگے چلے نمبر 3 پر دیکھیں، نمبر 3 پر ہے جس جملے میں کسی چیز کو وجود میں لانا مقصود ہو اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ اس کے آگے چلیں، جملہ انشائیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جملہ انشائیہ کی قسمیں یہاں پر 10 ہے، ہم نے 10 پڑھی ہیں۔ یا حامد جملہ انشائیہ کی مثال ہے۔ اب بتائیں مندرجہ ذیل جملوں کا ترجمہ کر کے ان میں جملہ اسمیہ، فعلیہ، مسند اور مسند الیہ کی نشاندہی کریں، ٹھیک ہے۔ الجنت حق، جنت حق ہے۔
تو پہلا لفظ ہے الجنت حق، جنت حق ہے. تو اس میں ہم یہاں پر دیکھیں گے انہوں نے ہم سے اتنی چیزیں مانگی ہیں کہ جملہ اسمیہ فعلیہ کی کر کے بتاؤ اور مسند الیہ مسند بتاؤ. تو ہم نے پڑھا تھا کہ جس کلمے پر حکم لگایا جائے اسے مسند الیہ کہتے ہیں، اور جس کلمے کے ساتھ لگایا جائے اسے مسند کہتے ہیں. تو پہلے ہم دیکھیں گے جملہ اسمیہ و فعلیہ میں سے. تو یہ الجنت حق، جنت حق ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے. کیسے؟ کیونکہ اس کا پہلا رکن الجنت یہ اسم ہے، علامت شروع میں الف لام ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اب دوسری چیز مسند الیہ اور مسند، اس میں الجنت مسند الیہ ہے کیونکہ مسند الیہ پر حکم لگایا گیا الجنت حقن کے ساتھ، اور حقن اس میں مسند ہے. دوسرا ہے الماء باردن، بارد معنی ٹھنڈا آتا ہے، الماء معنی پانی، الماء باردن پانی ٹھنڈا ہے. تو یہ بھی جملہ اسمیہ ہے، اس لیے کہ اس کا پہلا رکن الماء اسم ہے، اور الماء اس میں مسند الیہ ہے، اور باردن مسند ہے کیونکہ الماء پر حکم لگایا گیا ہے باردن کے ساتھ. تیسرا جملہ صدق الولد، صدق الولد، لڑکا سچا ہے. صدقہ یہ جملہ فعلیہ ہے، اس لیے کہ اس کا پہلا رکن فعل ہے، اور الولد اس میں مسند الیہ ہے اور صدقہ مسند ہے. اسی طرح سے یہ دیکھیے یلعب الصبی، لڑکا کھیلتا ہے. صدق الولد، لڑکے نے سچ کہا، یہ صدقہ فعل ماضی ہے، لڑکے نے سچ کہا. یہ والا دیکھ لیجیے یلعب الصبی، بچہ کھیلتا ہے. یلعب یہ فعل مضارع ہے، کھیلتا ہے، صبی بچہ. تو یہ بھی جملہ فعلیہ ہے، اس لیے کہ اس کا بھی پہلا رکن فعل یلعب فعل ہے، فعل مضارع ہے، اور مسند الیہ اس کے اندر الصبی ہے، یلعب مسند ہے. التفاح حلم، تفاح کہتے ہیں سیب کو، حلم کہتے ہیں میٹھا، اس کا معنی ہوتا ہے میٹھا. التفاح حلم، سیب میٹھا ہے. یہ جملہ اسمیہ ہے، اس لیے کہ اس کا پہلا رکن التفاح اسم ہے، شروع میں الف لام کی علامت ہے. اور دوسرا التفاح مسند الیہ ہے، حلم مسند ہے. الدرس سہل، درس مانا آتا سبق، سہل مانا آتا آسان. الدرس سہل، سبق آسان ہے. یہ جملہ اسمیہ ہے، اس لیے کہ اس کا پہلا رکن الدرس اسم ہے، اس میں الف لام کی علامت ہے شروع میں. اور جو اس میں مسند الیہ الدرس ہے، سہل مسند ہے. نمونے کے مطابق بتا رہے، نمونے کے مطابق جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ کی شناخت کیجیے. پہلا جملہ ہے ما اجمل خالدن، تو نمونہ بھی ہے لیکن اسی سے ہم شروع کرتے ہیں. ما اجمل خالدن، خالد کتنا خوبصورت ہے. تو یہاں پر یہ جملہ انشائیہ ہے، اس لیے کہ اس میں تعجب ہے، خالد کتنا خوبصورت ہے، اور تعجب بھی انشاء کے قبیل میں سے ہے. دوسرا جملہ ہے یہاں پر حل تحب الرمان، کیا تم انار پسند کرتے ہو، کیا آپ انار پسند کرتے ہیں. تو یہ بھی جملہ انشائیہ ہے، اس لیے کہ حل یہ جو ہے یہ بھی انشاء کے قبیل میں سے ہے. الولد مجتہد، یہ جملہ خبریہ ہے. الولد مبتدا، مجتہد خبر، مبتدا جملہ اسمیہ خبریہ ہے. یہ دو کی شناخت کرنی ہے ہمیں اس کے اندر، انشائیہ اور خبریہ کی. اسی طرح سے لا تلعب فی الطریق، لا تلعب تو مت کھیل، فی الطریق راستے میں، تو راستے میں مت کھیل. تو یہ بھی جملہ انشائیہ ہے، اس لیے کہ لا نہیں جو ہے یہ نہیں بھی انشاء کے قبیل میں سے ہے. لعل بکرن نائم، لعل بکرن نائم، لعل شاید بکرن بکر نائم سو رہا ہے، شاید بکر سو رہا ہے. لعل یہ بھی انشاء کے قبیل میں سے ہے، اس لیے یہ بھی جملہ انشائیہ ہے. السماء ممطرۃ، السماء آسمان، اور ممطرۃ اس کا آتا ہے
برسنے والا، بارش والا، آسمان بارش والا ہے، یہ بھی جملہ خبریہ ہے، جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ نظف ثیابک، نظف تو صاف رکھ، ثیابک اپنے کپڑے۔ نظف یہ بھی فعل امر ہے، اس میں حکم دیا جا رہا ہے، ثیابک اپنے، نظف ثیابک تو اپنے کپڑے صاف رکھ، یہ بھی جملہ انشائیہ اس لیے کہ نظف فعل امر ہے اور امر بھی انشاء کے قبیل میں سے ہے۔ وقف الرجل، وقف کھڑا ہوا، رجل مرد، آدمی کھڑا ہوا، تو یہ بھی جملہ خبریہ ہے۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اگر کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیے۔ ہمارے یوٹیوب چینل الحیات اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔